نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان صدق الله العظيم وصدق رسوله النبی الکریم۔ اٹھ از سر نو دہر کے حالات بدل ڈال، تدبیر سے تقدیر کے دن رات بدل ڈال، آقائے و خدمت کے خطابات بدل ڈال۔ کیا ظلم ہے مسلمان و مسلمان کا دشمن، ارباب ہوشکار کے عادات بدل ڈال۔ محترم اساتذہ کرام اور میرے ہم سفر طلباء ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس محفل سعید میں جس عنوان کو موضوع سخن بنا کر حاضر ہوا ہوں وہ اصلاح معاشرہ کے عنوان پر مرتب ہے۔ سامعین محترم، آج کے اس پرفتن و پرآشوب دور میں جبکہ امت مسلمہ پر ہر طرف سے الغار ہے، لادینیت کا پرچار ہے، عیسائیت اور یہودیت برسر پیکار ہیں، میڈیا کی تباہ کاریاں برسر بازار ہیں، مغربیت کا طوفان ہے، مادیت کا سیلاب ہے، یورپی اقوام کا اتحاد ہے، ایمانی افکار و نظریات پر حملے ہیں، مذہبی روایات سے بغاوت ہیں، مسلمان مذہب کے نام پر بٹ چکے ہیں، دین کے نام پر فرقہ بندیاں ہو رہی ہیں، اسلام کے حسین چہروں کو مسخ کرنے کی ہر ممکن کوشش کو بروئے کار لایا جا رہا ہے، اسلامی شعائر کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اسلامی قوانین کو پامال کیا جا رہا ہے، قوموں کے نام پر جماعتیں بن رہی ہیں، قتل و غارت غر عام ہے۔ تو اس نازک صورتحال میں معاشرے کے ہر فرد کو عموماً اور علماء فضلاء، ارباب مساجد، ائمہ مساجد، زعماء ریاست اور رفقاء سیاست کو خصوصاً معاشرے کے نقائص اور بیماریوں کو تلاش کر کے ان کے اصلاح کے لیے انفرادی و اجتماعی طور پر جدوجہد میں ہر ممکن کوشش کو بروئے کار لانا چاہیے۔ لیکن میرے بھائیوں، یہ کیسے ممکن ہو؟ اس معاشرے کی اصلاح کیسے ہو سکتی ہے؟ آئیے ذرا قرآن سے پوچھتے ہیں، اے قرآن ذرا بتانا وہ اسباب و ذرائع وسائل کیا ہے جن کے ذریعے معاشرے کی اصلاح ہو سکے؟ زبان وہ یوں گویا ہوتی ہے، فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ لیتفقہوا فی الدین۔ ارے ارباب عقل و دانش، کہاں بھٹکتے پھر رہے ہو؟ دیکھو قرآن ہماری رہنمائی کر رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے تم میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو دین میں اور علم میں ایسا رسوخ اور کمال پیدا کرے کہ دین کی کلیات و جزیات اس کے نوکے زباں ہو، تاکہ معاشرے کی بگاڑ کی وجہ اور فتنہ اور فساد کے سبب کو ناقص اور محدود عقل کے کسوٹی پر پرکھنے کے بجائے کامل اور اکمل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کسوٹی پر پرکھنے کی اہلیت پیدا ہو، قرآن اور سنت کی روشنی میں مسائل اور نقائص کا حل نکالنے کی صلاحیت پیدا ہو۔ سامعین محترم، آئیے ذرا آگے بڑھیں، اے قرآن ہماری مزید رہنمائی کیجیے۔ قرآن کہتا ہے وَلِيُنذِرُوا قَوْمًا إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ۔ تفقہ فی الدین کے بعد انذار کا مرحلہ ہے، ترغیب و ترہیب کا مرحلہ ہے، یعنی اللہ کے سرزمین پر اللہ کے نظام کو نافذ کرنے کا درس دیا جائے، اسلامی نظام کو رائج کرنے کی سعی کی جائے، قرآن اور سنت کو عام کرنے کی کوشش کی جائے، عدل و انصاف اور مساوات و اخوت کو فروغ دیا جائے، اور معاشرے سے ہر قسم کی خرافات، عیاری، فحاشی، سود اور جعلسازی، بے حیائی کا کلا کما کرنے کے لیے کمر بست ہوا جائے، تبھی معاشرے کی اصلاح ممکن ہے۔ سامعین مکرم، اگر آپ اصلاح معاشرہ کے خواہاں ہیں اور ایک ایسے معاشرے کی بنیاد رکھنا چاہتے ہیں جس میں گلشن اسلام سدا بہار ہو، علم و فضل کا بھرمار ہو، صلاح و تقوی کا پرچار ہو،
زہد و قناعت کا انبار ہو، عدل و انصاف کا سرکار ہو، امن و امان کا بہار ہو، ہمت و شجاعت بروئے ہو، ہر سو ایمانی افکار ہو، دشمنان اسلام ذلیل اور خوار ہو، دلوں میں اسلام کی عظمت و ہیبت برقرار ہو، بھٹکے ہوئے انسانیت کی بنجر دل اللہ اللہ کے ضربوں سے سرشار ہو۔ تو میرے دوستو، ہمیں قرآن اور سنت کو مشعل راہ بنانا ہوگا، ہمیں اسلام کی دامن سے چمٹنا ہوگا اور اللہ کے رسی کو مضبوطی سے تھامنا ہوگا، حب خدا و عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ڈوبنا ہوگا۔ اسی میں اصلاح معاشرہ اور اسلامی معاشرے کے قیام کا راز مضمر ہے۔ بس اسی دعوت فکر کے ساتھ اپنے تقریر کو ختم کروں گا۔ قرآن گھر میں ہے مگر ہم پڑھتے نہیں، ہم دل میں ذرا بھی اللہ کا خوف رکھتے نہیں، زلزلوں کے چیخوں سے اٹھ جاتے ہیں فوراً، ہم سن کے ادا کبھی اٹھتے نہیں، آتی ہے مصیبت تو خدا یاد آتا ہے ورنہ کبھی سجدے میں سر جھکتا نہیں، سورج سے تو انسان نظر آتے ہیں ہم، سیرت سے تو مسلمان لگتے نہیں۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔